رابعہ بھی ایک عورت تھی۔ عورت ہونے کے ناطے سے رابعہ بصری کا ذکر تاریخ کے صفحات میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی عورت کے مقام بنانے کے لیے پہلی چیز خاندانی ہونا ضروری ہے۔ خاندانی ہو، پھر حسن و جمال ہو، پھر دولت ہو، پھر صاحب اولاد ہو۔ اگر ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہو تو اس کا مقام کٹ جائے گا۔ خاندانی نہیں ہے تو قیمت گھٹے گی، اگر خوبصورت نہیں ہے تو قیمت گھٹے گی، اگر مال والی نہیں ہے تو قیمت گھٹے گی، اور اگر وہ ویسے ہی بے اولاد اور بانجھ ہے تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ رابعہ بصری میں یہ چاروں باتیں نہیں تھیں۔ وہ خاندان کی غلام تھیں۔ حبشی رنگ تو کوئی بڑی بری بات نہیں، نئے نقش بھی بدھے۔ نمبر 1 خاندان کی غلام، نمبر 2 شکل کی حبشی، نمبر 3 غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، نمبر 4 بانجھ تھیں اور اولاد کے قابل نہ تھیں۔ خاوند کا جوانی میں انتقال ہو گیا اور یہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ ان کا روز کا دستور تھا رات کو نہانا، کپڑے بدلنا اور خاوند کے پاس آ جانا اور عرض کرنا میری خدمت کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہتے نہیں، تو یہ کہتی مجھے اجازت؟ وہ کہتے اجازت۔ تو پھر مصلح ہوتا تھا اور رابعہ بصری ہوتی تھیں، رب ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھیں، ساری رات مصلے پر کٹ جاتی تھی۔ جب خاوند کا انتقال ہو گیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے خوبصورت، حسن بصری جیسے عالم، حسن بصری جیسے محدث، مفسر اور مجاہد خود چل کر آئے اور کہا رابعہ مجھ سے شادی کر لو، یعنی خود نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے کہا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر لوں گی۔ انہوں نے کہا بولو۔ رابعہ نے کہا بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رابعہ نے کہا جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ رابعہ نے کہا بتاؤ جب اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو تولے گا تو میرے گناہ بڑھیں گے یا نیکیاں بڑھیں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا۔ رابعہ نے کہا بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کوئی پار گزر جائیں گے اور کوئی گر جائیں گے، میں گر جاؤں گی یا پار نکلوں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ رابعہ نے کہا میں پھر جاؤ، میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے فرمایا جب میرا انتقال ہو کسی کو خبر نہ کرو، پڑوسیوں کو بلاؤ اور میری اس گدڑی میں جس میں میں نے ساری زندگی اپنے رب کو راتوں کو اٹھ کر یاد کیا، اسی کو میرا کفن بنا دینا، اسی میں مجھے دفن کر دینا اور صبح لوگوں کو بتا دینا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے۔ رابعہ اسی خادمہ کو خواب میں آئیں اور کہا منکر نکیر قبر میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو نہ بھلایا، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی؟